اسلام خطیب شعلہ بیان فاضل نوجوان ثانی اورنگزیب فاروقی حضرت مولانا ابو بکر فاروقی صاحب کو کہ تواڈے سامنے خطاب فرمے سن حضرت یامن کنو پہلے اپنی بیداری دا ثبوت دیندے ہوئے اللہ دے نام کو بلند کرو چاہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن انسان نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دین کئی موڑ دیے، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے دروباں میں ہیں تیری نائے شناساں، پہنچے دوسرے دار تو گھبرائے نہیں ہم، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ مائدین شہر سروکف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند با وفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 4 فروری آپ کی اس بستی میں سیرت النبی کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان بابرکت پرور روحانی محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، دعائے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، بالخصوص استاذ محترم استاذ مکرم شیخ الحدیث جامعہ عبداللہ بن مسعود استاذ محترم مجاہد اسلام خطیب اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا محمد شکیل احمد صاحب دامت برکات العالیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ بھائی شبیر کے حکم پر آپ کی اس محفل میں مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں سرائکی میں بات ہو، کچھ کہتے ہیں اردو میں بات ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی ٹھیک ہے، پکی بات ہے، اردو سب کو سمجھ آتی ہے، پکی بات ہے۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس سے زیادہ تو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کی اتنی آواز ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ دیکھو دھوکہ مت دو، پہلے کم کہتے ہو پھر زیادہ کہتے ہو، ایک اتفاق کر لو، ایک آواز بتا دو مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہو، کیا ہے؟ ابھی بھی سارے نہیں کہہ رہے، دیکھیں سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، درخت کا سایہ اتنا بڑا ہو، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم۔ اب جب سایہ ختم نہیں ہوتا وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ اب کتنے لوگ یہاں بیٹھ کے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 2 پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ 3 پلاٹ نہیں لینا چاہتے؟ دنیا میں کوئی بندہ اعلان کرے
چاہے وہ چودھری ہو، چاہے وڈیرا ہو، چاہے خان ہو یا چاہے جام ہو، اس کے اعلان پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات سچی کر رہا ہے یا جھوٹی کر رہا ہے، یہ اپنی بات پہ پورا اترے گا بھی یا نہیں اترے گا، لیکن اعلان خالق کائنات کرے یا اعلان آمنہ کا لال کرے تو اس میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش ہے؟ یعنی محبوب نے کہہ دیا کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں پلاٹ ملے گا تو ملے گا، یہ مومن مسلمان پر لازم ضروری ہے، یہ کافروں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ بدبختوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ حکم تو اپنوں کے لیے ہے، یہ حکم تو ماننے والوں کے لیے ہے، یہ حکم تو تابعداروں کے لیے ہے، یہ حکم تو فرما برداروں کے لیے ہے، یہ حکم تو اپنوں کے لیے ہے، یہ حکم تو سمجھنے والوں کے لیے ہے، یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے اور جن پہ نماز فرض ہے، یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جن پہ روزہ فرض ہے، یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کے سانچے میں اور اسلام کے ڈھانچے میں ڈل رہے ہیں، یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آمنہ کے لال کی اتباع کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے آمنہ کے لال کے نقشے قدم پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ حکم مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ عنوان سیرت النبی ہے، آپ کے بہت سارے مہمان پہنچ چکے ہیں، میں چونکہ مقامی ہوں چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کی مناسبت سے، اس مہینے کی 22 تاریخ یعنی کل کا دن جسے 5 فروری آپ کہہ رہے ہیں، 22 تاریخ جماعت الثانیہ کی ہے، اور اس 22 تاریخ کو ایک شخص اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جسے سسر پیغمبر کہا جاتا ہے، جسے رفیق پیغمبر کہا جاتا ہے، جسے یار پیغمبر کہا جاتا ہے، جسے یار و مزار پیغمبر کہا جاتا ہے، جسے عائشہ کا ابا کہا جاتا ہے، جسے حسنین کریمین کا امام کہا جاتا ہے، جسے صحابہ کا امام کہا جاتا ہے، جس نے سب سے پہلے آمنہ کے لال کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، جس نے سب سے پہلے آقا کی نبوت کی تصدیق کی ہے، جس نے سب سے پہلے آپ کے نقشے قدم پہ چلنے کا فیصلہ کیا ہے، جس نے سب سے پہلے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں۔ میں یہ بات فخر سے کہنا چاہتا ہوں، کائنات کے اندر 200 سے زائد ایسے واقعات ہیں کہ جیسے آقا نے کیا ویسے ابو بکر نے کیا، جو معاملہ آقا سے ہوا وہی معاملہ ابو بکر کے ساتھ ہوا، جیسے ابو بکر کے ساتھ جو وقت آیا وہی وقت آقا پہ آیا۔ ایسے 200 واقعات ہیں کہ جو ابو بکر اور آقا سے ملتے ہیں اور آقا اور ابو بکر سے ملتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں، کائنات میں یہ واحد انسان تھا، کائنات میں یہ واحد شخصیت تھی، کائنات میں یہ اکیلی شخصیت تھی کہ جو نبوت کے رگ میں رگ چکی تھی، جس میں نبوت کا رگ چڑھ چکا تھا، اور جو دور سے ایسا لگتا تھا رسول اللہ آ رہے ہیں، جب قریب آتے تو پتا چلتا ابو بکر آ رہے ہیں۔ دنیا کے لوگوں، میں اس ابو بکر کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے کلمہ پڑھا، میں نے کلمہ پڑھا، علماء نے کلمہ پڑھا، بزرگوں نے کلمہ پڑھا، ولیوں نے کلمہ پڑھا، کتب نے کلمہ پڑھا، ابدال نے کلمہ پڑھا، کائنات کے نیکوکاروں نے کلمہ پڑھا، کائنات کے متقیوں نے کلمہ پڑھا، کائنات کے نمازیوں نے کلمہ پڑھا، کائنات کے حاجیوں نے کلمہ پڑھا، کائنات کے نیک لوگوں نے کلمہ پڑھا، کائنات کے روزے داروں نے کلمہ پڑھا۔ اس کائنات میں جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ بعد میں پڑھا، جس نے سب سے پہلے آقا کا کلمہ پڑھ کے نبوت کی تصدیق کر کے پہلا مومن بنا، اسی کا نام ابو بکر ہے۔ اس کا نام ابو بکر ہے جس نے پہلی مرتبہ آمنہ کے لال کو ایمان سے دیکھا۔ اس کا نام ابو بکر ہے جس نے 40 دکانیں نبوت کے قدموں پہ قربان کی۔ اس کا نام ابو بکر ہے اور جس نے یہ خواہش کی اللہ مال میرا ہو، آقا اپنا سمجھ پہ خرچ کرے۔ اس کا نام ابو بکر ہے اور جس نے بیٹی نبی کو نکاح میں دی۔ اس کا نام ابو بکر ہے اور جس نے کہا اللہ میری آنکھ ہو، نبی کا چہرہ ہو، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، اسی کا نام ابو بکر ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ سارے کیوں نہیں بولتے کیا نام ہے؟ ابو بکر نے حضور کے لیے کچھ بچایا نہیں۔ کچھ بچایا؟ بولو، کچھ بچایا؟ حضرت عمر آئے، حضور نے سوال کیا عمر کیا لے آئے ہو؟ عمر کیا لے آئے ہو؟
ابو بکر سے یہ نہیں کہا کیا لے آئے ہو، ابو بکر سے کہا کیا چھوڑ آئے ہو. سمجھو میری بات، سوال کو بدل دیا، انداز کو بدل دیا. عمر کیا لے آئے ہو، ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو. عمر نے کہا آدھا رکھایا ہوں اور آدھا لے آیا ہوں. ابو بکر نے کہا آقا سارا کا سارا لے آیا ہوں. کیا کر آیا ہوں؟ جس نے کچھ نہیں بچایا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے سب کچھ لٹایا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو فنا فی الرسول ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو صحابہ کا امام بن گیا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جسے مصلی خود حضور نے دیا ہو، جسے مسلح آمنہ کے لال نے دیا ہو اور فیصلہ رب کا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کو حضور نے بستر دیا ہجرت کی رات. علی یہ مکے والوں کی امانتیں صبح اٹھنے کے بعد فلاں فلاں کے حوالے کرنا، کہا یا نہیں کہا؟ آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ بھی تو کہو نا، جو بات پوچھوں وہ تو کہو. کہا یا نہیں کہا؟ کہا یا نہیں کہا؟ یہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ کمزوریاں ہمارے اندر ہی کیوں ہوتی ہیں. اچھا آج مزاج یہ بن گیا ہے، آنے والا مہمان بیان بھی کرے، زور بھی لگائے، پسینہ بھی اس کا نکلے، تھکے بھی صحیح، ہم کچھ نہ کہیں. اسے محبت کہتے ہو؟ محبت کسے کہتے ہو؟ ساتھ چلنے کو محبت کہتے ہیں، ساتھ دینے کو محبت کہتے ہیں، سوال کے جواب دینے والے کو محبت کہتے ہیں. خاموش بیٹھنے کو محبت، خاموش بیٹھنے کو محبت. ایک بندہ کسی سے کہا جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ آگے سے خاموش رہے، یہ کیا سمجھے گا؟ بھائی ایک کیا سمجھ سی، اپنی زبان سمجھو ہوں، ایک کیا سمجھ سی بھئی کو میرے نال محبت ہے؟ آپ ہوں بولیں دے پہن. ایک بندے کہیں کو آکھے نا تے اردو آن دی ہے، آکھے میں کو آن دی ہے، آکھے بولوں آکھے اردو. کیا آکھے؟ اردو، آکھے اردو بول، آکھے اردو. آدھے اردو بول بھائی اردو، آکھے اردو. تو آکھے اردو لگ دے ہی میں آن دی ہے. کہنا ہی میں نہ آوے ہاں تو میری گالہ جواب آوے آپ. اچھی سبحان اللہ، زوردار سبحان اللہ، گرجدار سبحان اللہ، جذبے علی سبحان اللہ، محبت علی سبحان اللہ، پیار علی سبحان اللہ، اخلاص علی سبحان اللہ، نظریہ علی سبحان اللہ، عقیدے علی سبحان اللہ. جڑے حال ہی بھی نہیں بولیں دے بیٹھے میں انہیں کیا آگ سکتا. دادا تواری گال نہیں کی تھی موں سارے یہ دن جڑے نہیں بولے دے بیٹھے. اور جڑا بندہ سبحان اللہ نہ آگ سکے انہیں کہنے کیا توقع کی تھی ویسی اے میدان دے وچ بند تے بارڈر تے کھڑتے پاکستان واسے لڑ سی، پاکستان واسے لڑ سکتے، پاکستان کا دفاع کر سکتے. جڑا اپنی زبان تو سبحان اللہ نہیں آگ سکتا. ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، وجود سلامت ہے، زبان سلامت ہے، کان سلامت ہے، دل سلامت ہے، جگر سلامت ہے، گردہ سلامت ہے، سارے وجود خون صحیح سلامت چلتا پہ. بخار کہنی سی، نزلہ کہنی سی، کینسر کہنی سی، کوئی تکلیف کہنی سی، کوئی بیماری کہنی سی، کئی شے کہنی سی، ہماری بھی زبان تو سبحان اللہ نہیں آگ سکتا. تو ہمیں سمائے کیا آگ یہ سبحان اللہ لکائی بیٹھے ہمیں بڑے چلا کی میں مہمان نہ زیادتی کریں دے. یارو مہمان دا اتنا تا حق ہے نا کہ وہ تو آپ کو کئی دین دی گال سنواوے تا جیڑی تو آپ کو سمجھ آوے ہوں دے تو سبحان اللہ حق بن دے. نہیں حق بن حق بن دے. اور جائے کچھ نہیں بچایا او ابو بکر ہے. حضرت علی دے حوالے حضور امانت کتنے علی اے امانت ہے، اے امانت ہے، اے امانت ہے. سویرے اٹھی اور اے امانت فلاں فلاں دے حوالے کر دینی. علی بستر تے سونپے چادر پا کے دیا، حضور روانہ ہو گئے. تفصیلی واقعہ ہے، شارٹ کٹ گال سمجھائے میری. حضور روانہ ہو گئے، کمرے دے چاروں طرف سجے کھبے اگو پچھوں تلوانا چاہتے جڑے کھڑے نو کافر ہیں. یہ گال سبحان اللہ آکھڑ دینی، یہ گال آکھڑ دی ہے بھئی کون ہیں؟ کون ہیں؟ گوردہ سارے رال کے آنکھوں جڑے انہیں مکے دے کافروں کو کافر سمجھتے ہیں ہوتا آکھیں، لیکن انہیں کو پتہ ہے ہوتا آکھیں جڑے منے میں ہوتا آکھیں. اور کون ہیں؟ کافر کھڑے ہیں، سجے کافر، کھبے کافر، اگوں کافر، پچھوں کافر. کون کھڑے ہیں؟ حضور روانہ ہو گئے. دو کافر اندر آئے، دو کافر، ایک بڑا ہے تو ایک چھوٹا ہے. ایک سردار ہے تبھی غلام ہے. سردار دا نام ابو جہل ہے. کیا نام ہے؟ ابو جہل. دو اندر آئے
کپڑا ہٹائے نے کپڑا پوری رات باہر کھڑے رہ گئے سمجھتے ہیں اندر نبی ہے کپڑا چاہتے ہیں اندروں نکلے علی ہے کون ہے کون ہے علی ہے علی علی کہنے وجہ کافر سوال کریں دے علی دے ساتھ نبی کتا ہے علی آدم چلے گئے کتا چلے گئے اور جتا وجنا ہمیں کتا وجنا ہمیں جتا چلے گئے اس سر تے ہاتھ رکھیں دے کافر ہے میں کہ سر تے ہاتھ رکھنا کوئی آج دی ادا نہیں پرانی عادت ہے کیری عادت ہے پرانی عادت ہے پرانی عادت پریشان تھی وے سر درد تھی وے ڈیٹ پیج مروڑ تھی وے سر پکڑیں دے سر اور علی یہ چاہی مروڑ دیتی ہے اور وقت کے رکھ کے آج دے وقت تک اے اپنے سر کٹے نہ بتے اپنے علی آکھا تو آکھا کیا ہے علی آکھا تھا میں ہوتا چلے گئے کنے چلے گئے کتا مننا آنے میں کتا مننا آنے جتا چلے گئے یہ پریشان تھی گیا علی آدھا کیا ہے علی آدھے علی سچا دے علی سچا دے پر علی کو علی کافروں کو جڑا سچا دے وہ کافر سمجھ نہیں سکتے کیوں کہ ولا کلا یعلمون اے بودن ہیں کیا ہیں بے وقوف ہیں جاہل ہیں میری گال نہیں قرآن دا فیصلہ ہے قرآن آکھا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ایمان گھننا ہوئیو جیاں جیسا ایمان ناس گھننا ہے ناس تو مراد صحابہ ہیں اون وقت دے کافر آکھے قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء یہ جیاں ایمان گھننا جے جیاں بے وقوف گھننا ہے صحابہ کو برا بھلا کھنے صحابہ کو مندے کڈے نے صحابہ تے تنقید کی تینے صحابہ تے تبرہ کیتے نے چاہیدہ ہے جواب نبی دے وہا پر جواب نبی نہیں دیتا چاہیدہ ہے جواب صحابی دے وہا جواب صحابی نہیں دیتا نبی کنے سوال کیتا گئے آقا تو نے یارہ تے تنقید تھئیے تو جواب کرے اللہ تے نبی آبے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میں کینے بولا رب دا حکم اسی تے بولے سا رب آخسی تے بولے سا رب دسیسی تے بولے سا میں نہیں بول سکتا اللہ بچاتا ہے رب بدن تنقید صاحب آتے ہیں جواب رب رسی کہ جواب رب رسی انہیں آکے قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء رب کے الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون بھئی قرآن ہے یا تورات ہے قرآن زبور ہے قرآن ہے یا انجیل ہے ولكن لا يعلمون اے پاگل ہیں اے بے وقوف ہیں اور دنیا دے لوگوں میں اپنے اساتذہ دی موجودگی جے دعویٰ کرے نا دنیا دی تاریخ جاتے رکھو آج تئی دنیا دے اندر کوئی ایو جیا عقل مند پڑھا لکھا انسان پیدا نہیں دیا جائے صحابہ تے تبرہ کیتا ہوئے جائے صحابہ تے بکواس کیتی ہوئے عقل مند صحابہ کو مندے نہیں کڑیں دے عقل مند صحابہ تے تنقیدہ عقل مند صحابہ تے تبرہ نہیں کریں دے عقل مند صحابہ کو کچھ نہیں آدے کیونکہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ عقل مند تدعدن عقل مند کو تو پتہ ہے صحابہ دی عزت دا پتہ ہے صحابہ دے مقام دا پتہ ہے صحابہ دے رتبے دا پتہ ہے صحابہ دی شان دا پتہ ہے صحابہ دے حیثیت دا پتہ ہے صحابہ دے مقام و مرتبے دا پتہ ہے صحابہ دی عزت قرآن عقل مند کو پتہ ہے قرآن عقل مند کو پتہ ہے زبور عقل مند کو پتہ ہے انجیل عقل مند کو پتہ ہے نیکوکار دی زبان پہ عقل مند کو پتہ ہے ولی دی زبان پہ عقل مند کو پتہ ہے کتب دی زبان پہ عقل مند کو پتہ ہے ابدال دی زبان پہ عقل مند کو پتہ ہے اور دنیا دے ہر نیک طبقے دی زبان پہ صحابہ دا ذکر ہے صحابہ دا تذکرہ ہے صحابہ دا چرچے ہیں صحابہ دی مدح ہے صحابہ دی عظمت ہے صحابہ دا مقام ہے صحابہ دی شان ہے اور جڑے برا بلا دیں جڑے تنقید کریں جڑے منڈے کریں بلا کہ اللہ یعلمون اور نار دے کیا نہیں میں جتنا زور لاگی نا تو صحیح قسم چاہتی بیٹے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عظمت قرآن عظمت قرآن عظمت صحابہ سپاہ صحابہ نعرہ تکبیر سپاہ صحابہ کالی زندہ باد ہے جلدی زندہ انشاءاللہ انشاءاللہ انہا معنی کیا ہے انہا مطلب کیا ہے سپاہ صحابہ یعنی صحابہ دے سپاہی کوئی بندہ اندر اتے پابندی لا رہے لگ رہی ہے پابندی نہ کہنی لیکن کوئی میں آگ سکتے کہ صحابہ دا سپاہی کہنی نہیں اصلا سارے صحابہ دے سپاہی ہیں ہوتا آپ سے تو سپاہی جڑا ہے ہوتا آکے جانا دنیا دے لوگوں
آج ایڈوانس اور جدید دور ہے، لوگ صحابہ کو برا بلا دے پن، صحابہ تے تنقید کریں دے پن، صحابہ کو مندے کریں دے پن، استاد محترم بیٹھن مسلمان دوتے ترائے چیزیں لازم ہیں، کوئی بندہ کئی بندے دے سامنے غلط کم کرے اپنے حق تو روکے نہ کر، نہیں روک سکتا، زبان تو روک رہے نہ کر، اگر زبان تو نہیں روک سکتا کم سے کم اپنے دل اور تو اتنا تاکہ غلط ہے، اتنا تاکہ نہ آکے، اتنا تو آگ بڑھ دے، اتنی تو اللہ نے کو عقل لیتی ہے۔ تو ساں صحابہ دے دشمن کو ہاتھ نال نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے، میں نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا، زبان تو نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے، کم سے کم دل لے جتنے تو آنکھوں کہ ایک کافر ہے، اتنا تو آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، بھائی اللہ دا قرآن کو کافر آدھا کھڑے کہ تو تے میں آنکھوں نہ سہی یہ گال نہیں کریں دی، حالات خراب ہے، مسئلہ خراب ہے، صحابہ دے دشمن کو کافر آکھن جائز کیا نہیں، آدھن لوگ نہیں آدھے، اچھا مسلمان کو کوئی کافر آکھے وہ کافر ہے، مسئلے دی گال ہے، مسلمان کو کوئی مسلمان کافر آکھے بھی آدھے نے کافر ہے، مسلمان کو کافر آکھے تے جڑا کافر کو کافر آکھے آدھے نے شرارتی ہے، یہ تخریب کار ہے، یہ دہشت گرد ہے، اگر دہشت گرد ہے تو دہشت گرد ہے، تخریب کار ہے تو تخریب کار ہے، رب کعبہ دی قسم کہیں کو ہو سی کوئی مسئلہ کرسی دا مسئلہ ہو سی، کہیں دے ووٹاں دا مسئلہ ہو سی، کہیں دی سرداری تے وڈیرے پن دا مسئلہ ہو سی، ساکو کوئی مسئلہ کیا نہیں، سارے واسطے سب تو بڑا مسئلہ ہے کہ ایسا صدیق دی عزت دے تحفظ واسطے اگر اپنی جان نثار کر دیوں، اپنی جان قربان کر دیوں، ابو بکر دی عزت واسطے قربان تھی بنیوں، اے سودا سستا ہے مہنگا نہیں۔ اور دنیا دے لوگوں ہر بندہ صدیق دی عزت تے مار نہیں سکتا، ایک کئی دے نصیب چون دے، ہر بندہ صدیق دی دھی واسطے میدان نہیں آ سکتا، کئی واسطے ہوں دے، میں موقع دی مناسبت نہ کی گال کرے نا، دنیا دے لوگ جنہیں حضرت جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنے اکھی نال لٹھے، ایک بندے نے حضرت جنگوی کے نے سوال کیتے، حق نواز تو کھلدا کیوں کہنی بھی، حق نواز تو مسکریندا کیوں کہنی بھی، حق نواز تیری کریں کھلن دی آواز کہنی ہے، تے کو کریں کھلدا نہیں صحیح تھا، حق نواز ہی نہیں بچا کیا ہے، کہ حق نواز نے جواب دیتے، اور دنیا دے لوگوں مندہ میری ماں کو کڈھے نے، تھوڑی ماں کو نہیں کڈھا، مندہ میری ماں عائشہ کو کدھے نہیں، اگر وہ تیری ماں ہویا تو تو نہ کھلے ہاں، حق نواز کی میں کھلے، حق نواز دی ماں دی عزت محفوظ کہنی ہو، کھیلتے کیا کرے سی، اے غیرت دا سبق ہے، اے جرت دا سبق ہے، اے بہادری دا سبق ہے، اور اندھے اتے ہر بندہ نہیں ڈر سکتا، ہر بندہ تو کافر کمرے جنگال یاد ہے، بولتا نہیں گئی، ایک بندہ ہے بیا، ایک دن ابو جہل ہے، بے دن اللہ خیر پتے کیا ہے، لیکن کافر ہے، کون ہے؟ کافر ہے، بسرا چاہتا نہیں یعنی سے جواب دیتے، پریشان تھیا کھڑے، کھلن پائے گئے، ابو جہل جڑا چھوٹا کافر کھڑا ہی رکھ کے چماٹ مار دیتے، کیا کہتا ہے؟ تھپڑ مار دیتے، بندے دا پترہ ساری رات سے باہر کھڑا رکھے بھی تلوارہ چاہیے، اندر نبی ہے، اندر آیت علی ہے، وہ کھل دے، شرم نہیں آتی دیکھو، وہ کہ میری گال تو سن کھلن دی وجہ ہے، وجہ اے ہے میں کو پتہ لگے نبی کتنا ہو سی، وجہ ہے، اور وجہ ہے میں کو پتہ لگے نبی کتنا ہو سی، او بیا تھپڑ مارے، اور تھپڑ مار کے آکے اگر پتہ ہے تو بڑا کھا، پتہ ہے تو 10 مار کھڑے وال کھل دا، انہیں آکھے نبی اتھا ہی ہو سی جتھا ابو بکر ہو سی، نا سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی اتھائیے جتنا ابو بکر ہے، دنیا دے لوگوں پاک پیغمبر دی 23 سالہ زندگی چاہ کے دیکھو، 23 سالہ زندگی دا مطالعہ کر کے لکھو، اور میرا نبی سہرے، میرا نبی شام، میرا نبی رات، میرا نبی دفار، میرا نبی مکیج، میرا نبی مدینج، میرا نبی بدرج، میرا نبی خیبرج، میرا نبی تبوکج، میرا نبی البوکج، میرا نبی غزوابج، میرا نبی میدانج، میرا نبی سفرج، میرا نبی ہجرتج، اور میرا نبی آجی بھی جندے نالے اوٹانا ابو بکر ہے، کیا نا ہے؟ چیا کھو، گوردہ کھو، جرت نالا کھو، یہ دنیا دا پہلا مجمع ہے، دیکھو میں بلوا نہیں پیا سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہو گئے، آج تساں لگ دے کہیں نال وعدہ کر رہے ہوئے، اور وعدہ بہت قیمتی ہے، تساں تروڑ نہیں میں سکتے، اور میں یہ وعدہ تروڑے بغیر ہٹ نہیں سکتا،
میں عبادت روڑے بغیر ہٹ نہیں سکتا. میرے کو اج قسم تو میں نہیں چاہتا. میرا ارادہ ہی میں ہے کہ انشاءاللہ آخر جب تک سارے نہ بولے سن میں تو نہیں جان ہی نہ چھوڑے. کچھ ہی سبحان اللہ. اندر آنے کو کیا ہے سبحان اللہ نہیں آتا. چلو دھوپ والے تو نہ آنکھیں گرمی لگ گئی شاہ علیہ سبحان اللہ نہ آنکھیں تو کنے بنی. ابو بکر جڑے ویلے نظر آسی نبی دے نال نظر آسی. دنیا دے لوگوں اے نبی ہمیشہ ابو بکر دے نال نظر آئے. رات دا وقت ہے نبی کو دیکھو ابو بکر دی دھی نال نظر سی. عید ابو بکر نال نظر سی. رات دا ابو بکر دی دھی نال نظر سی. عظمت کو سمجھو, مقام کو سمجھو, رتبے کو سمجھو. اور سفر چلتے چلتے پہاڑ دے سرانے تے پہنچ گئے. ابو بکر دے آقا سوار تھی بنو. آقا فرمین دے ابو بکر سواری کہنی کہتے سوار تھی وہ. ابو بکر جواب رہندے آقا ابو بکر دے ہونے سواری تھی لوڑ کہنی. کندھے تے چاہ دے موڑے تے چاہ دے نے پہاڑ تے چڑھ دے. حضرت علامہ ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان دے بہت بڑے خطیب گزرن. حضرت جڑے والے واقعے تے پہنچن حضرت آدم دنیا دے لوگوں پہاڑ دا 3 میل دا سفر ہے جڑا لوگ تھی تے آئے. 3 میل دا سفر ابو بکر کلا نہیں آج رستہ موجود ہے. ابو بکر جے میں چڑھے رستہ کہنی. ابو بکر جے میں چڑھے چڑھن دی جا کہنی. پر نبوت کو چاہتے چڑھے اور نبوت دا بور نبوت دا بار نبوت دا وزن ابو بکر دے مونڈے تے ہے. اور ابو بکر چاہتے پہاڑ تے ٹوٹا ویندے. تاریخ نے لکھے علماء نے لکھے بزرگاں نے لکھے ابو بکر چڑھے تو اتنا چڑھے کہ ابو بکر 3 میل نہیں 9 میل چڑھے. کتنا میل چڑھے؟ کتنے میل چڑھے؟ 9 میل. سوال پیدا تھی نے سفر 3 میل دا ہے. ابو بکر 9 میل کیوں چڑھے؟ علماء نے لکھے ابو بکر نے نبی کو مونڈے تے چاہتے. ابو بکر پہاڑ تے سیدھا ونیا تے 3 میل بنیا. ابو بکر پہاڑ تے 3 میل نہیں گئے ول پہاڑ تے 3 میل نہیں گئے. اور 3 میل ہی عمر دے بعد غار دے دروازے تے پہنچے. نبوت کو اپنے کندھے تے لہائے اور لہا کے آکھے آقا آپ تے رکو میں غار دی صفائی کر گنا. ایویں نہ دے اندر کوئی موذی جانور ہوے جڑا آپ کی تکلیف پہنچاوے. ابو بکر جڑے ویلے نبی کو لائے کئی پوچھن والے سوال کیتے. ابو بکر نزاعت صحیح سفر 3 میل دا ہے تو 9 میل کیوں چڑھے؟ ابو بکر جواب دیتے ایو جیاں موقع بار بار نہیں ملتا. تکبیر اکبر صحابہ تکبیر. یہ جیاں موقع بار بار نہیں ملتا. غار اچ پہنچن غار دی صفائی کیتی نے ایک ایک سوراخ کو بند کیتے نے. علماء نے لکھے سوراخ نہ ہن بلکہ ایک ایک فتنہ ہے. ابو بکر نے دستار دے ٹکڑے کیتے اور سوراخ کو بند کیتے. اے سوراخ بھی بند ہے او سوراخ بھی بند ہے اے سوراخ بھی بند ہے او سوراخ بھی بند ہے. سوراخ ایک بچے ابو بکر نے پیر نہیں لیتے. ابو بکر نے جھولی نہیں چاہیے آقا آرام کرنے واسطے. ابو بکر دی گود وچ سر رکھے نے. رب جواب دے جا کے ابو بکر تیری خواہش ہے النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میری آنکھ ہوے نبی دا چہرہ ہوے. ابو بکر تیری آنکھ ہے اج نبی دا چہرہ ہے اور جتنا دیکھ سکتے دیکھ. جھولی وچ نبی دا سر ہے اکھ ابو بکر دی ہے. دنیا دے لوگوں کوئی اندازہ نہیں لا سکتا کوئی محسوس نہیں کر سکتا کوئی تخیلات دی دنیا وچ سوچ نہیں سکتا کہ ابو بکر نے اون رات نبی کو کیویں ڈٹھا ہو سی. ابو بکر نے آمنہ دے لال دے چہرے دا دیدار کیویں کیتا ہو سی. ابو بکر نے اور میں ہی گال تے ایک پئی گال کرنا دنیا دے لوگوں تساں دے اصل قرآن پڑھے تساں دے سینے وچ اللہ دا قرآن موجود ہے. 1400 سال گزرن دے بعد بھی اج بھی قرآن پڑھو تو مومن دا سینہ ٹھر دے مومن دا ہاتھ ٹھر دے مومن دا دل ٹھر دے. ایک قرآن تائی پڑھے ایک قرآن مائی پڑھے اور ایک قرآن غار دے وچ ابو بکر نے پڑھے. کوئی اندازہ لا سکدے کہ ابو بکر نے وہ قرآن کی میری ٹھاؤ سی کیویں پڑھا تائی قرآن بچھے بس دعا حضور دا چہرہ واللیل اذا سجا الم نشرح لك صدرك ما زاغ البصر وما طغى یاسین والقرآن. مسلمان تیرے پیوں دا دشمن کافر تیرے خاندان دا دشمن کافر تیری قوم قبیلے تے برادری دا دشمن کافر. نبی دے سورے دا دشمن کافر کہنی نبی دے سورے دا دشمن کافر کہنی نبی دے یارہ دا منکر کافر کہنی. اور برا بلا دے مندے کڑھے نے کراچی دے اندر محرم الحرام میں سے ایک FIR کٹی کی گئی ہے. ایک بندے نے روڈ تے کھڑتے حضرت امیر معاویہ تلان تان کی تھی ہے. علماء نے بزرگاں نے نیکوکاراں نے متقیاں نے پرہیزگاراں نے تقویداراں نے نیک لوگوں نے FIR کڑی ہے.
اور جڑے ویلے انہیں ایف آئی آر کریں گے ایف آئی آر دے وچ اے واضح طور تے لکھیا ہو جائے کہ ان دے پیو دا پتہ کیا نہیں پیو نہ معلوم ہے تسا سپیکر تے نہیں بولندا میں بغیر سپیکر میں آدھا تسا نہ آکھو تھوڑے اکھڑ تے مسئلہ تھی سی میں آکھا تو میں کلا ڈھکی میں کوئی مسئلہ نہیں تسا نہ آکھو سمجھ نہیں پئی اون دے پیو دا پتہ میں نہ معلوم ابا ایندا آکھیا تے کہیں صحیح ہے نا جڑا دشمن سائیں دی آل دا ہے ایک پیو دا نہیں بھائی وال دا ہے ارشد اون دے پیو ان کئی درجن من نہ من کوئی زور تا اونچی اور زور دا اور زور دا میں تھوڑا ایمان چیک کرے نا میں سپیکر چھوڑ دیتے اوے ابو بکر دی عزت تے اج نہ بولے سو کرے ہی نہ بول سکتو صحابہ دی عزت تے اج نہ بولے سو کرے ہی نہ بول سکتو میں تھوڑے سامنے چولی چاہتے کھڑا اور چولی چاہتے آدھا کھڑا ابو بکر دی عزت اور عظمت دا دفاع حلالی کریں دے حرامی نہیں کریں دے سارے کو پتہ ہے تو تا زور نہ لا میں تا اپنا گلہ خراب کرنا تو تا نہ کر اچھی آگو سبحان اللہ پیوں دا پتہ 35 سال پہلے حق نواز بھی یہ آگ گیا ہے کہ جڑا صحابہ دا نہیں ایک پیوں دا ایک پیوں دا اچھی ایک پیوں دا حلالی حلالی پہلے اپنا ابا گول والا ابو بکر کو چیک کریں غلط ہے صحیح ہے اگر کہیں تے نظریں تے جرم ہے تو جرم ہے اگر کہیں تے نظریں چاہے دہشت گردی ہے تو میں ابو بکر فاروق کی دہشت گرد ہوں لیکن کوئی نہیں آکھے ابو بکر کو مندے کا بھونکا تبرہ کرا بکواسا کرا مسلمان خاموش تھی تے روٹی بھی کھاوے سمے بھی صحیح کاروبار بھی کرے لوگاں نال پھرے ٹورے بھی صحیح یاریاں بھی بھگتاوے ہر شے کرے تا یہ مذاق نہیں بلکہ قبر وچ میں کنے سوال تھی سی اور قبر وچ تھیوے نہ تھیوے میدان معاشر دے وچ اور معاشر دے میدان وچ ابو بکر دا سامنا تائیں بھی کرنے تے میں بھی کرنے ابو بکر کو تو تے میں کیا جواب رسوں اور نبی سے اگر تے کو میں کو آکھیا چا ابو بکر دی تھی عائشہ پوچھ کیتا میرے محبوب دے امتیو میرے ابے کو شریعام لوگا مندے کر دیاں تو سن کیا کیتا ہے کیا جواب دے سو ایک کوئی جواب تیرے ابے کو کوئی مندہ کٹے تو پستول چاہتے باہر آوے نے میں کو زندہ کہنا چھوڑے سا گولی مار دے سا میرے ابے کو مندہ کٹے میرے ابے دے ہوتے ہاتھ چاہتے میرے ابے دی بیزتی کیتی ہے میرے ابے کو شریعام مندہ کٹے میں کو زندہ کہنا چھوڑے سا دنیا دے لوگوں تے کو اپنے ابے دی عزت عزیز ہے ساکو صاحب اور اہل بیت دی عزت عزیز ہے او کو کدی معاف نہیں کیتا ون سکدا جڑا ابو بکر دی گستاخی کرے سی او کو کدی معاف نہیں کیتا بھائی دیکھو کوئی کئی گال نہ کرے سارے چپ بہن لیکن کچھ تا ہی ہو جے حسن جڑے حلالی حسن کچھ تا غیرت مند بھی حسن کوئی تا ہی ہو جے اسی جے کنے برداشت نہ تھی سی اسی نہ اسی بل سا کو فخر ہے سارے واسطے اعزاز ہے اساں حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ دے قافلے چ کھڑ کے اپنے اساتذہ علماء بزرگاں دی سرپرستی وچ کرتے صحابہ اور اہل بیت دے دشمن دے خلاف رستے دی دیوار بنے کھڑے ہیں جیڑا پتھر اسی پہلے ساکو لگسی جیڑی گولی اسی پہلے ساکو لگسی سب کچھ پہلے ساکو لگسی اور ساکو مکاتے والوں صحابہ تک پہنچسی لیکن صحابہ تک ایویں پہنچن آخری گال تھوڑا ٹائم زیادہ تو نہیں بھی گندی آخری گال جڑے ویلے لوگ فخر نال شریعام روڈاں تے آ کے صحابہ دی گستاخی کرے نے تساں تے میں شریعام صحابہ دا ذکر کیوں نہیں کر سکدا سبحان اللہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہاتھ چاہ کے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور اگر صحابہ دا ذکر کرنا چاہیے صحابہ تیرے میرے ایمان دا مسئلہ ہے صحابہ تیرے میرے عقیدے دا مسئلہ ہے صحابہ تیرے میرے نظریے دا مسئلہ ہے صحابہ تیرے میرے ایمان دی بنیاد ہے صحابہ تیرے میرے ایمان دی اساس ہے صحابہ قرآن پہنچاون والے ہیں صحابہ حدیث رسول اللہ پہنچاون والے ہیں صحابہ نبی دی زندگی پہنچاون والے ہیں صحابہ ساری شریعت طبیعت عادت عبادت پہنچاون والے ہیں صحابہ نے کچھ نہیں بچایا اساں بھی صحابہ دی عزت واسطے صحابہ دے مقام واسطے صحابہ دے مرتبے واسطے صحابہ دی شان واسطے میدان وچ کھڑے تھی کہ صحابہ دے دشمن پہلے بیت تے مت کر کو للکار کے آکسو اور کیا آکسو واہ صحابہ 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 اللہ جڑا میرے ہاتھ نہ ہاتھ چا کے تیرے نبی دے جانا کا ذکر کرے ان ہاتھ تو کہیں دا محتاج نہ کری اللہ صحابہ دی عزت واسطے کھڑے صحابہ دے مقام واسطے کھڑے صحابہ دے رتبے
اپنے واسطے کرے صحابہ کی شان واسطے کرے سنو کوئی نہ بھی کرسی افا کلے کرے رسول واہ صحابہ واہ صحابہ واہ جا کے آنکھو واہ صحابہ واہ صحابہ واہ اٹھی کے آنکھو کھڑے کے آنکھو واہ صحابہ 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 استغفار واہ صحابہ عظیم واہ صحابہ بہتر والا واہ صحابہ بلند والا واہ صحابہ عظیم والا واہ صحابہ قرآن وچ موجود ہے واہ صحابہ حدیث وچ موجود ہے واہ صحابہ مسلمان دے دل وچ موجود ہے واہ صحابہ کلیجے وچ موجود ہے واہ صحابہ ایمان وچ موجود ہے واہ صحابہ نظریے وچ موجود ہے واہ صحابہ ایمان دی علامت ہے ایمان دی نشانی ہے ایمان دی بنیاد ہے ایمان دی اساس ہے واہ صحابہ واہ صحابہ واہ حق جا کے آکھو کہیں دا حق تلے نہ ہوئے واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بے شمار بے شمار اللہ دی قسم تو نہ بھی آنکھنا والی کھڑی ہے تو نہ دیکھو آنکھن کی ضرورت کیا نہیں 24 گھنٹے سارا سال ہر سیکنڈ وسطی کھڑی ہے نہیں وسطی کھڑی سوچی آپ وسطی کھڑی ہے نہیں وسطی کھڑی میرے نال وعدہ کرو اپنی اولاد کو اپنے بالوں کو صحابہ دی عزت واسطے تیار کرے سو ہمیں کو ترغیب دے سو اور آج جڑا میں نعرہ لائے این نعرے کو اپنی بستی ہے اپنے دکانہ تے اپنے بازار عام کرے سو کیا آگ سو کیا آگ سو سارے آگ کیا آگ سو نال کیا آگ کیا آگ سو محبت نال کیا آگ سو جرت نال کیا آگ سو اور کیوں اسا کہیں کو گندہ آکھوں کالا آکھوں کمی آکھوں کٹانا آکھوں نا واہ صاحبہ کیا آگ سو کیا آگ سو اے پہلے بھی واہن صحابہ دے بعد بھی واہن اے عظیم بھی ہیں آلہ بھی ہیں برتر بھی ہیں بالا بھی ہیں انہیں دا مدد مقابل اور دنیا دے لوگوں ایک گال یاد رکھو ایک گال یاد رکھو حالات آندے رہے وینن وقت آندے رہے ویندے تکلیف آندے رہے وینن پر جڑے حلالی ہومن یا صحابہ دے غلام ہومن او حالات دی پرواہ نہیں کریں دے حالات دی پرواہ نہیں کریں دے اے جان صحابہ دی ہے اے جوانی اے انداز و آواز اے ہونے دا صدقہ اے ہونے تے قربان تھی سی نہ تھی سی آخر چلان سنو 5 6 تے 7 مارچ ملک پاکستان دی عظیم دینی دستگاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور 10 سالانہ تبلیغی روحانی اصلاحی اجتماع کیڑی تاریخ ہے 5 6 7 ہاتھ او چاوے جڑا آوے سارے آسو جی میں تمہارے علم میں چھے کرونا ہی ودی ہے کیا ہی ودی ہے کرونا اور کرونا کر گئی ہے یہ میں کر گئی نہیں کر گئی کئی شے بچا نہیں گئی ہر شے کھا گئی یا نہیں کھا گئی پر تو کو الحمدللہ 3 ٹائم کی روٹی ملتی پئی ہے سارے کام تھی دے پہ دکانہ تے ویندے پہ بازارے چی ویندے پہ کاروبار واسطے شہری بھی ویندے پہ ٹورنٹ پھرن بھی ویندے پہ سب کچھ تھی ویندے 5 6 7 مارچ دا خیال کرائے بھول سو تو کیا نا صرف آمنا نہیں تعاون بھی کرنے اس سال حالات بڑے اوکھیں اور حضرت شیخ صاحب مفتی اعظم پاکستان مجاہد ملت فخر اہل سنت جانشین حضرت درخواست تھی شیخ الحدیث و تفسیر امام وقت امام برحق میرے اور آپ کے ولی میرے اور آپ کے پیر میرے اور آپ کے استاد
حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی دامت برکات مولا لیا دنیا دے لوگوں ایو جے شیر بہادر بزرگ بھی کدیں کریں دنیا تے ایو جے شیر بہادر بزرگ بھی سب کو فخر ہے جیسا میدان اس کھڑے ہیں تو سا اپنے اساتذہ دی وجہ کنے کھڑے ہیں انہوں کی دعا ہے انہیں تے دعا میں سارے نال ہیں اور سب کو یقین ہے ہمیشہ سارے نال ہیں اور اساتذہ اللہ سیاں ساری جتنی زندگی باقی ہے جتنی گزاری سے سارے اساتذہ کو ریچا ایک قیمتی لوگ ہیں نسا نالائق لوگ اسے ایک قیمتی لوگ ہیں انہیں دسایا موجود رہنا ضروری ہے یا کہنا چھوچا اعلان کل خانپور شہر دے اندر جگہ بنا نواں کوٹ روڈ دے ہوتے مسجد بنا میرے ذہن اس کیا نہیں فرزند حضرت فاروقی شہید مجاہد اسلام شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب کل تشریف کی دیا میں نواں کوٹ روڈ تے مسجد ہے کل جمعہ اتھے ہی پڑھے سن تمام ساتھی جتنا تھی سکے جمعے شرکت کرے سو سارے آسو اگر تیاری ہوئے تو دنیا کو پیغام ہے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں کھلونا سمجھ کے نہ توڑو ہمیں آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے یہ آزمائے ہوئے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے وہ